آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 1,24,000 انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں کہ جس کی داڑھی موجود نہ ہو، پھر 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کی داڑھی موجود نہ ہو۔ جتنے اولیاء اللہ کے آپ نام جانتے ہیں یا تاریخ کے اندر جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کی داڑھی موجود نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی گناہ اگر ہوتا تو حضور ایسا نہ فرماتے۔ کب فرمایا؟ جب ایران کے مجوسیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کلین شیو دیکھا، داڑھی کے بغیر دیکھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شکلیں دیکھی حیران ہو گئے اور فوراً ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا معاملہ کیا ہوا ہے اپنے وجود کے ساتھ؟ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے، اس نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ قابل غور ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ سفیروں کا قتل اگر جائز ہوتا میں تمہیں قتل کر دیتا۔ تمہارے بادشاہ کا تو یہ حکم ہے جو تم نے کیا ہے، مگر میرے بادشاہ یعنی عرش کے مالک کا مجھے یہ حکم ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کٹواؤں۔ اب دیکھ لیجئے رحمت للعالمین کسی گناہ کے اوپر اتنا سخت حکم لگا دیں کہ اگر قتل جائز ہوتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔ اس میں کتنی شدت ہے۔ پھر صحیح احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی، حکم فرمایا، اور اس موقع پہ ناراضی کا اظہار فرمایا۔ یہ ناراضی ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، مدینہ میں ہے، بہت بڑے عالم۔ یقیناً یہ حدیث ان کے سامنے سے گزری تو ایسے خیال پیدا ہو گیا، ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں تھے یہ لوگ، اور اللہ کے نبی نے اتنا غصہ فرمایا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا امتی یہ فعل کرتا ہوگا تو کیا حضور کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ ایسے خیال پیدا ہوا دل کے اندر۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آ کر لوگ درود و سلام بھیج رہے ہیں، گزر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور انہوں نے آنکھ بھر کے دیکھا کہ میں دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو بھی آدمی اس سنت سے محروم ہے اور وہ آ کر کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے، یا صلی اللہ علی النبی کہتا ہے، تو جو ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چہرہ دوسری طرف کر دیتے، چہرہ انور دوسری طرف کر دیتے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور ہندوستان کا وہ شاعر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اتنی خوبصورت نعت لکھی، اتنی عمدہ نعت لکھی کہ وہ نعت جب ایران میں پہنچی تو ایران کا ایک آدمی تڑپ اٹھا کہ کتنا کوئی عاشق رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی اور جانثار ہے کہ اس نے دل کی گہرائیوں سے ادب اور احترام کے ساتھ اتنی عمدہ نعت لکھی ہے، تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ خود جا کے اس کی زیارت کروں۔ اب ایران سے وہ چلا ہے، پیدل چلا ہے، ہندوستان پہنچا ہے،
اور ہندوستان پہنچ کے پوچھا کہ وہ مرزا قتیل کہاں ہیں، تو ان کو معلوم ہوا کہ حجام کی دکان پر۔ جب حجام کی دکان پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ حجام ان کی شیو کر رہا ہے، تو یہ کھڑے کھڑے ہکے بکے رہ گئے، اور ادھر ہی ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اچھا نعت اتنی عمدہ کہ میں ایران سے چل کے یہاں آ گیا ہوں اور عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ یہ بات جب کہی تو مرزا قتیل چونکہ شاعر تھا، اور شاعر لوگ ظاہر ہے حاضر جواب ہوتے ہیں، حاضر دماغ بھی ہوتے ہیں، تو فوراً آگے سے یہ کہہ دیا کہ میں شیو کرا رہا ہوں، کسی انسان کا دل تو نہیں دکھا رہا، اس طرح کے جملے بعض دفعہ شیطان انسان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے حق سے ہٹانے کے لیے، لیکن جو سننے والا تھا وہ بھی تو عاشق رسول تھا، وہ ایران سے چل کے یہاں پہنچ چکا تھا، تو اس کی زبان سے یہ جملہ آگے سے نکلا، اے نادان، اے بیوقوف، تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، تو اس ذات کا دل دکھا رہا ہے جو وجہ کائنات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے، جنہوں نے ساری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا، بس یہ جملہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کی دل کے اندر کی آنکھ جاگ گئی، اور حجام کو کہا بس یہیں روک لے، اب آگے نہیں چلنا، اور اسی وقت ارادہ کیا کہ اب اس کے بعد میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، 20 واقعات۔ ہمارے ایک نمازی کرنل صاحب، اتنی خوبصورت داڑھی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، اور داڑھی مرد کا زیور ہے، یہ خیال شیطان نے پیدا کیا ہوا ہے کہ داڑھی کٹوانے میں خوبصورتی ہے۔ دنیا میں پوری انسانی تاریخ میں 2 عظیم ہستیاں ایسی ہیں کہ نہ ان سے پہلے کوئی حسین و جمیل گزرا ہے، اور نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی ان جیسا حسین و جمیل گزرے گا۔ وہ 2 ہستیاں کون ہیں؟ ایک حضرت یوسف علیہ السلام، ان سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، اور دوسرے آمنہ کے لال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، بلکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی دوشیزاؤں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ اللہ کے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینے چاک کر لیتی، اتنا حسن، اتنا جمال اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ تو دونوں شخصیات اپنے چہرہ انور پر داڑھی سجائے ہوتے تھے، اگر یہ خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو اتنا حسن و جمال اللہ نے دیا، یہ اجازت بھی دے، نہیں ایسا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی خوبصورت داڑھی، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے داڑھی کیوں رکھی، میں نے کہا سنت سمجھ کے رکھی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ حج پہ گیا تو میرے دل میں آیا حضور کے روضے پہ جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے داڑھی وہاں رکھ لی، لیکن شیطان پھر غالب آ گیا، یہاں آ کے پھر اس سنت سے محروم ہو گیا۔ کہنے لگے ایک دن اچانک فجر کی نماز کے بعد مجھے فون آیا، اور فون تھا میرے انتہائی گہرے اور جگری دوست کے بیٹے کا۔ تو جب میں نے فون اٹھایا تو آگے سے آواز آئی کہ انکل آپ جلدی آ جائیں، ابو کی ڈیتھ ہو گئی، ابو انتقال کر گئے۔ کہتے ہیں میں نے جلدی گاڑی تیار کی اور گیا تو آگے وہ اپنے والد کو غسل دلوا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر ایک کٹ لگا ہوا ہے، یہاں کٹ لگا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ ابو کو یہ کٹ کیسے لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ صبح اصل میں واش روم میں شیو کر رہے تھے تو یہاں سے یہاں آئے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کا دورہ پڑا اور یہاں جھٹکا لگا اور یہاں کٹ لگ گیا۔ کہتے ہیں یہ پھر میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں جب اپنے دل سے کہتا ہوں جی آج رکھ لوں گا، کل رکھ لوں گا، آج رکھ لوں گا، کل رکھ لوں گا، زندگی پڑی ہوئی ہے، یہ اکثر لوگ ہیں زندگی پڑی ہوئی ہے۔ تو فرمایا حال تو یہ ہے کہ فرشتہ یہاں سے یہاں تک وہ نہیں آنے دیتا،
اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا تو زندگی کہاں پڑی؟ کہتے وہاں کھڑے کھڑے میں نے ان کی میت کے اوپر ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں اس سنت سے محروم نہیں رہوں گا۔ تو اس سنت کی اہمیت کو ہم نے دراصل اجاگر ہی نہیں کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت تسبیح یہ پڑھ رہی ہے، ان کی عبادت ہی یہی ہے۔ کیا عبادت ہے؟ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی داڑھیوں کے ساتھ، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو زینت دی بالوں کے ساتھ۔ عورت کی زینت بالوں میں ہے اور مرد کی زینت داڑھی میں ہے۔ تو میں اس لیے یہ عرض کیا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بارے میں ہیں، تلقین ہے، تاکید ہے، اس کے باوجود چونکہ رسم و رواج میں لوگ دیکھا دیکھی شروع ہوئے تو اس کی اہمیت کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ یہ اس سنت کا اجر 24 گھنٹے کا اجر ہے، اور اس کے چھوڑنے کا گناہ 24 گھنٹے کا گناہ۔ دیکھیں نا، باقی جتنے بھی گناہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق دے۔ شرابی شراب اگر پیتا ہے تو 24 گھنٹے تھوڑا ہی پیتا ہے، دن میں ایک دفعہ پی لی، رات میں ایک دفعہ پی لی۔ چور چوری کرتا ہے تو 24 گھنٹے تھوڑا ہی کرتا ہے، چوری کر رہا ہوگا تو گناہ مل رہا ہوگا۔ لیکن یہ گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کھا رہا ہے تب بھی ساتھ، پی رہا ہے تب بھی ساتھ، چل رہا ہے تب بھی ساتھ، بیٹھا ہوا ہے تب بھی ساتھ، اور سویا ہوا ہے تب بھی ساتھ۔ 24 گھنٹے کا گناہ، اور اگر رکھ لی تو 24 گھنٹے کی نیکی رکھی تو 1,24,000 نبیوں کی سنت کو زندہ کر دیا، اور اگر نہ رکھی تو 1,24,000 نبیوں کی سنت کو ذبح کر دیا۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔